شاکر کی باتیں منہاج اسحاق کے کانوں میں گونجتیں، بار بار اس کی نیند خراب کر رہی تھیں۔ وہ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، قیمتی بستر اور نرم ملائم تکیے ہیٹر کی گرمائش کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور اس پر مہربان ہونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اٹھا، دریچوں پر پڑے گہرے رنگ کے پردے سمیٹے اور اچانک کسی خیال کے تحت اپنے سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے سلیپر پہن کر باہر نکل گیا۔ یہی درست وقت تھا جب ایماز پلازا میں خاموشی چھائی ہوتی تھی۔ کیپٹن نیلم نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ آڈیو ریکارڈر وہ سمیٹ چکی تھی، اب باری کیمراز کی تھی۔ چند کیمرے بھی اس نے اتار لیے تھے جب اس کا رخ ہال کی جانب تھا، جہاں اس نے 3 کیمرے لگائے تھے، ہڈن کیمرے کہ عام انسان انہیں محسوس بھی نہ کر سکے۔ منہاج اپنے روم سے نکل کر لفٹ کے ذریعے اس کے کمرے تک پہنچا۔ ہلکے سے دروازے کا لاک گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ جیسے کوئی بستر چھوڑ کر گیا ہو۔ منہاج نے ٹھوڑی پر انگلیاں پھیری، کوئی خطرہ اس کے سر پر منڈلانے لگا۔ وہ تیزی سے نیچے جانے لگا۔ نیلم ابھی لاؤنج میں موجود تھی جب اس کے کانوں نے ہلکے ہلکے قدموں کی آواز سنی۔ کبھی وہ میجر آس کو کہتی تھی کہ آپ اتنی ہلکی آواز کو کیسے محسوس کر لیتے ہیں، اور اب وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ لان اور پارکنگ ابھی تک روشن تھی، جہاں 24 گھنٹے گارڈز کا پہرا رہتا تھا۔ اوپر کے فلورز پر وہ گئی نہیں تھی، مگر میجر آس نے بتایا تھا کہ جہاں ہیرے پڑے ہیں ان فلورز کی بھی حفاظت بہت سختی سے ہوتی تھی۔ منہاج ہال کے دروازے پہ رک گیا، اندر داخل ہوا، سارا ہال دیکھا، راہداری دیکھی اور واپس لفٹ کی جانب چل پڑا۔ اسے واپس لفٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ باہر نکلی۔ کالا سوٹ پہنے وہ اندھیری کی ساتھی لگ رہی تھی۔ اپنی کارروائی مکمل کر کے وہ جب اوپر کے فلور پر پہنچی تو منہاج اس کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ کیپٹن نیلم کے لیے وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ آخری روم کھولنے کی کوشش کی بے سود۔ اب کیپٹن نیلم، اب اپنی جمناسٹک آزماؤ، وہ خود سے مخاطب تھی۔ آخری کمرے کی گلاس ونڈو کھولی، ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کوریڈور کے آخری سرے پر کھڑے منہاج کو دیکھا، وہ متوجہ نہ تھا۔ کمرے میں کھڑکی سے داخل ہو کر بالکنی میں گئی، سامنے والی منڈیر پر ہاتھ رکھے نیچے بندوقیں لے کر گردش کرتے گارڈز کو دیکھا اور ٹانگیں اوپر کر کے دوسری بالکنی کی سطح پر رکھی اور ایک اور چھلانگ یہی لگائی 2 اور پھر وہ اوپر اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ اس تمام دورانیے میں اسے 20 منٹ لگ گئے تھے۔ کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو منہاج فوراً اندر گیا۔ وہ چیزیں ٹٹولتی چل رہی تھی، تبھی میز سے ٹکرائی اور کرسٹل کی صراحی گرا دی۔ منہاج اسے یہ محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں موجود ہے، تبھی خوشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور اسی طرح چلتے چلتے بیڈ پر پہنچی اور چادر تان کر سو گئی۔ منہاج واش روم میں گیا، واش بیسن گیلا تھا، نل بھی ٹھیک طرح سے بند نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ ٹائگر ورک ہیو ڈن۔ کیپٹن نیلم کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ میں نے کہا تھا نا میجر آس، کیپٹن نیلم ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ وہ بہت قابل ہے، بس اسے نکھار کی ضرورت تھی جو تم نے اسے بخشا۔ مجھے اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ایک خواب ہے، مگر نہیں، ہمارے پاس مکمل ثبوت ہے کہ منہاج انڈر ورلڈ کا بندہ ہے۔ بلیک اسٹار کا ذکر ہمارا پلڑا اور بھاری کر رہا ہے۔ منہاج 3 دن بعد انڈیا جائے گا۔ میں نے 2 ایجنٹس پہلے ہی بھیج دیے ہیں، وہ منہاج کی پوری رپورٹ دیں گے تمہیں۔ یہ ان کو کانٹیکٹ کوڈز ہیں۔ ISI کے سربراہ نے آج اپنے فیصلے پر خود کو ہی داد دی تھی۔ وہ اپنے تجربہ کار، اعلیٰ عہدے اور دنیا میں ایک نام رکھنے والی اعلیٰ خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے، بھلا کھوٹے کھری کی پہچان کیسے نہ ہوتی۔ سر، کیپٹن نیلم نے اپنی دوسری رپورٹ بھی بھیجی ہے۔ میجر آس نے ایک اور فائل انہیں پیش کی۔ یہ پیٹر ہے، ڈیک کا دوست بھی رہ چکا ہے، بہت پہلے سے منہاج کے ساتھ کام کرتا آ رہا ہے۔ اس کی پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بس پیسے کا لالچ اور جرائم کا عادی ہو چکا ہے۔ منہاج کا پرسنل ورکر آج کل یہی ہے۔ اس کے زیر استعمال دونوں گاڑیوں میں ریکارڈر اور کیمراز فکس ہیں، جس کی بنا پر یہ چند چہرے سامنے آئے ہیں جو ہیری کی اسمگلنگ میں پیٹر کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ جعلی بنائے جاتے ہیں، پیٹر چند دن تک وہ تیار کر لے گا۔ کیپٹن نیلم کا کہنا ہے کہ وہ پاسپورٹ کی فوٹوگراف سینڈ کر دیں گی، باقی کا کام ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام کو اعتماد میں لے کر بآسانی کر سکتے ہیں۔ وہ انہیں رپورٹ کا خلاصہ سنا رہا تھا۔ Well done, Tiger. Your team is working really hard. And your student, Captain Neelam, she made me wonder. شاباش ٹائگر، تمہارا عملہ بہت محنتی ہے، اور تمہاری شاگرد کیپٹن نیلم، اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔
منہاج کا دماغ خراب ہو گیا، اپنے سے 13 سال چھوٹی لڑکی پر عاشق ہوا پڑا ہے۔ مجنوں رومیو کے سارے ریکارڈ توڑے گا، اس کے لیے جان دے گا، دہشت گردی سمگلنگ چھوڑ دے گا۔ فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے نا؟ شاکر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ او تو وہی لڑکی واپس آ گئی ہے۔ امداد بلوچ نے چائے کی چسکی لی۔ شاکر اس کے اطمینان پر مزید سیخ پا ہو گیا۔ جب دیکھو چائے، جب دیکھو چائے۔ اس نے چائے کی پیالی امداد بلوچ کے ہاتھ سے جھپٹ کر دور اچھالی۔ سیمنٹ کا فرش آلودہ ہوا۔ تمہیں میری چائے سے کیا تکلیف ہے؟ وہ چلایا۔ یہاں تلوار سر پر لٹکی ہے اور تمہیں چائے کی پڑی ہے۔ شاکر دھاڑا۔ کون سی تلوار؟ وہ لڑکی 40 کلو وزن ہوگا بمشکل بیچاری کا۔ ایک دن سانپ چھوڑ دیا اس پر، اگلے دن خود بھاگ جائے گی، یا پھر اس کے سامنے 3 4 بندے مارتے۔ دل حلق سے باہر آ جانا۔ اس بچی سے ڈر رہا ہے تو؟ اس نے صاف نیلم کا مذاق اڑایا۔ تم اسے ہلکا مت لو، مکمل ٹرینڈ لڑکی ہے۔ اسے منہاج کا دل بہلانے کو نہیں بھیجا گیا، اسے وہاں منہاج کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کو بھیجا ہے، ورنہ کوئی لڑکی اتنی لاوارث نہیں ہوتی کہ اسے کسی اور کے گھر رہنا پڑے۔ شاکر نے چند نکتے سامنے رکھے۔ چلو دیکھتے ہیں پاکستان کی آرمی گرلز میں کتنا دم ہے۔ امداد بلوچ اسے کسی طور سیریس نہیں لے رہا تھا۔ جان لے لے گی تمہاری۔ شاکر کی باتیں مسلسل اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں، اور اس تصویر کو بھی وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا، اور رات کو نیلم کا غائب ہونا ایک اور پراسریت قائم ہو چکی تھی۔ نیلم کی محبت اپنی جگہ، وہ اس کی چاہ میں اپنی جان نہیں گنوا سکتا تھا، نہ ہی اپنا مقصد بھول سکتا تھا۔ اس سے دور رہ کر ایسی ہی سوچیں دماغ میں آتی تھیں، اور جب وہ سامنے آتی تھی تو لگتا تھا ٹیلی پیتھی کے علم کے ذریعے اسے قابو کر رہی ہے، اسے جکڑ رہی ہے، اسے قید میں لے رہی ہے۔ مجھے منظور ہے، تم آزما لو اسے۔ یہ ایک جملہ کہنے کے بعد منہاج نے سیل فون آف کر دیا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا ملکہ، تو تم مجھے اس دنیا کا سب سے بڑا وحشی پاؤ گی۔ میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ قد آدم گلاس ونڈو کھول کر کھڑا تھا اور نظریں نیچے لان کی گھاس پر بیٹھی وہ ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر کہ دل اسے دھوکے باز ماننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ سر شاکر آ گیا ہے، پیٹر نے ناک کر کے اندر داخل ہوتے کہا۔ چلو۔ وہ اپنا سیل فون میز سے اٹھاتا بولا۔ اگلے 5 منٹ وہ نیچے ہال میں تھا جہاں شاکر پہلے سے موجود تھا۔ ملکہ اٹھو، اندر چلو، شام ہونے والی ہے، منہاج نے اس کے قریب ٹھہرتے ہوئے کہا۔ شاکر نے اپنے ساتھ موجود بندے کو اشارہ کیا تو اس نے ایک بڑی سی چادر میں لپٹا سانپ دروازے اور لان کی درمیانی دیوار پر ڈال دیا جہاں سے نیلم کو گزرنا تھا۔ چادر سے آزاد ہوتے ہی سانپ پنکھ پھیلائے کھڑا ہو گیا، سیاہ رنگ کا سانپ جس کے اوپر پیلے رنگ کے دھبے تھے۔ چمکتا جسم سانپ جیسے شکار کے لیے تیار تھا۔ اب پتہ چلے گا کہ اندھا کون ہے، کس کی دنیا بے رنگ ہے۔ یہ سانپ سارے رنگ واپس لے آئے گا۔ شاکر دل ہی دل میں ہنس دیا۔ نیلم اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہو چکی تھی، اس کی واچ میں لگا کیمرہ راہداری کو کور کر رہا تھا۔ میجر آس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہ سانپ نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن نیلم۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا اضطرابی انداز میں کھڑا ہوا۔ یہ سب شاکر کی چال ہے، آپ گھبرائیں مت، وہ بول رہا تھا جبکہ یہ سب نیلم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میجر آس ان سب سے گزر چکا تھا، وہ اس کا خوف اپنے اندر محسوس کر سکتا تھا۔ ٹائیگر سر، اب کیا ہوگا اگر سانپ نے؟ کیپٹن حمزہ اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ کین یو پلیز شٹ اپ فار اے مومنٹ؟ میجر آس غرایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میجر آس کو لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا جنونی انداز ایک بار پھر لوٹ کر آیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، اگر نہ گزرے تو یہ مار دیں گے، مرنا تو ہے ہی۔ میجر آس صحیح کہتے ہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میجر آس سے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کو، انہیں زچ کرنے کو ہم نے وہ پیپر سائن کر دیے تھے، اور آج سارا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ صرف ہمارا۔ کیا آخری وقت میں ہم بابا آپی کو بھی نہیں مل سکیں گے؟ کاش کہیں سے دادو آ جائیں اور کہیں نیلم اٹھ جا، فجر ادا کر لے۔ کاش یہ خواب ہو، اس نے سوچا تھا، مگر حقیقت سامنے تھی۔ جو قرآنی آیات جات تھی ان کا ورد کرتی وہ ہاتھ سے ٹٹولتی راہداری سے گزرنے لگی۔ دھیان سے جاؤ، پیچھے سے منہاج کی آواز آئی۔ وہ قدم اٹھا رہی تھی، سانپ اچھل رہا تھا۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ آنکھ بھی نہیں میچ سکتی تھی، نہ چہرے کا رنگ بدلنے دینا تھا۔
دوسری جانب میجر آس اور کیپٹن حمزہ کی بھی سانسیں رکی تھیں۔ بالکل بالشت بھر کا فاصلہ تھا۔ سانپ اگر رینگنا شروع کر دیتا تو نیلم کا پیر سب سے پہلے اس کی زمین بنتا۔ شاکر نے کہا تھا سانپ زہریلا نہیں ہے۔ تبھی منہاج خوش کھڑا تھا، مگر شاکر کے چہرے کی شیطانی چمک اسے کھٹک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ بالشت بھر کا فیصلہ بھی سمٹتا، ایماز نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ شاکر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ ہاتھ سے اس کا کوٹ اور پھر گردن محسوس کرتی پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، سامنے دیوار تھی۔ منہاج کی آواز بہت کوشش کے باوجود بھی کانپ گئی تھی۔ تم نے کہا تھا تم ہمارے لیے کسی گورنس کا انتظام کرو گے، تم نے نہیں کیا۔ اتنے دروازے ہیں تمہارے گھر میں، ہم ان سے ٹکرا ٹکرا کر مر جائیں گے۔ وہ عام سے لہجے میں ہی کہتی شکوے کر رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں مرنے دوں گا۔ وہ کہہ اس سے رہا تھا، مگر دیکھ شاکر کو رہا تھا۔ چلو، وہ اسے لے کر جا چکا تھا۔ شاکر نے سانپ کو زہر بھری نظروں سے دیکھا۔ میجر آس اور کیپٹن حمزہ نے سکون کی سانس بھری اور اپنے پسینے سے تر چہرے صاف کیے۔ دونوں نے شکرانے کے نوافل پڑھنے کا خود سے عہد باندھا تھا۔ میورک نے ایماز پلازا میں ایک ہفتے بعد انٹری دی تھی۔ افق پر سیاہی پھیلی تھی جب وہ ڈارک گرے شرٹ اور خاکی پینٹ میں ہاتھ میں چابی لہراتا اور دوسرے میں بیگ تھامے اندر آیا۔ اس نے اپنے پینٹ کی پچھلی جیب سے اپنے روم کی کیز برآمد کی اور لفٹ سے اوپر چلا آیا۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب اسے اندر کسی ڈراور کو کھولنے کی آواز آتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا پسٹل نکالے اور چیل کی طرح نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی۔ نیلم الماری کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، اس کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی لگاتار کوشش کے بعد وہ اس روم کو پیٹر کا کمرہ سمجھ کر آ گئی تھی۔ جب پتہ چلا میورک کا ہے تو لگے ہاتھوں اس کی بھی تلاشی لے ڈالی۔ حفاظتی طور پر اس نے جو بے ہوشی کا انجیکشن اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا تھا اسے نکالا اور سرنج کے ذریعے محلول بھرنا شروع کیا۔ میورک اس کی جانب پشت کیے بیڈ کے نیچے جھانک رہا تھا جب نیلم نے بغیر کسی لحاظ یا ہمدردی کو دل میں لائے سرنج اس کی ریڑھ کی ہڈی کے بائیں طرف گھسا دی۔ اسی تیزی سے بیڈ کی چادر کھینچ کر اس کے منہ پر ڈالی تاکہ بے ہوشی میں بھی وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ نیلم کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس نے پہلے دروازے کو لاک لگایا، پھر میورک کے پاس پہنچی۔ آج وہ اپنے دروازے کا لاک خراب کر کے اندر سے کنڈی لگا کر آئی تھی۔ کھڑکیاں بھی اندر سے لاک کی تھیں۔ کیپٹن نیلم نے 10 منٹ کے انتظار کے بعد میورک کی تلاشی لی۔ اس کا سیل فون اور ایک وائرلیس نکلا۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیگ بیڈ پر تھا۔ اس کو کھولا، اندر لیپ ٹاپ تھا جس پر کوڈ لگا تھا۔ اس نے سیل فون چیک کیا، 2 سم کارڈ، یہ سب کام یہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ واپس اپنے روم میں آئی۔ بہت ہی مشکلوں سے 1 گھنٹے بعد وہ 7 منٹ کا راستہ طے کر کے پہنچی تھی۔ 2-3 جگہ اب منہاج نے گارڈ بھی کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے کمرے کے تمام شیشے اور ڈریسنگ چیک کی، کہیں کیمرہ نہیں لگا تھا۔ شکر ادا کرتی وہ اپنے ٹریولنگ بیگ کا خفیہ حصہ کھولنے لگی۔ اپنا لیپ ٹاپ اور سیل فون نکالا۔ اگلے 3 گھنٹے میں وہ سیل فون اور لیپ ٹاپ کا تمام ڈیٹا اپنے لیپ ٹاپ اور سیل فون میں شیئر کر چکی تھی۔ اسی دن کے لیے اسے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ بھیجا گیا تھا۔ وہ سب واپس رکھ کر آنے میں اسے مزید 1 گھنٹہ لگا۔ ایک اور گارڈ بھی اس نے پریشر پوائنٹ کی ٹرک لگا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کی جبڑوں کے پاس ایک مخصوص نس پر پریشر ڈالنے سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہونے کا دورانیہ لگائے گئے پریشر پر منحصر ہے۔ منہاج اسے تو نابینا سمجھ کر ایماز پلازا میں رکھ رہا تھا، مگر اس کے لیے کسی اور عورت کو پلازا میں نہیں لا سکتا تھا۔ 11 بج گئے تھے۔ وہ بریک فاسٹ کرنے کے لیے نیچے ڈائننگ ہال میں آیا تھا جہاں ناشتے کے تمام لوازمات میز پر سجے تھے۔ ملازم ویسے ہی روٹین کے مطابق کھڑے تھے جبکہ پیٹر فون پر مصروف تھا۔ شاکر منہاج کے ساتھ پھر سے کام کرنے لگا تھا جبکہ امداد بلوچ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روپوش ہو چکا تھا۔ 1 مہینے بعد اس کا پھر سے بلوچستان جانے کا ارادہ تھا جبکہ کراچی میں اسے مزید نہیں رکنا تھا۔ ملکہ ابھی تک سو رہی ہے۔ میز پر اس کی غیر موجودگی نے منہاج کو احساس دلایا پیٹر کہاں مصروف ہو۔ اسے فون میں بزی دیکھ کر منہاج نے کہا، سر، جو آپ نے ہیری کی اسمگلنگ کے لیے لڑکا تلاش کرنے کا کہا تھا اس سے ہی رابطہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہے۔ اسے آج میٹنگ کے لیے بلایا تھا، کیا اسے پلازا میں ٹھہرا لیں؟ اس نے اپنا پی اے رکھنے کا سوچ رہا ہوں، اسمگلنگ کا سارا کام وہ سنبھالے گا۔ پیٹر نے اپنی پریشانی بتائی۔
میں نے کہا تھا کہ ہمارے پرانے گینگ میں سے کسی قابل بندے کو رکھ لو، منہاج کھڑے کھڑے بولا۔ اسے ابھی نیلم کو ناشتے کے لیے لینے جانا تھا۔ سر پچھلے 3-4 مہینے سے وہ مجھ سے رابطے میں ہے اور اس سے پہلے ہیروئن کی سمگلنگ بھی کر چکا ہے، پیٹر نے کہا۔ جیسے تم ٹھیک سمجھو، اگر بندہ مشکوک ہوا تو میری نظروں سے بچ نہیں سکے گا۔ منہاج نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتے اور جو وہ عادتاً کھڑے ہوتے ڈال لیتا تھا اور نیلم کو ناشتے کے لیے بلانے چل پڑا۔ اس کی رات کی کارروائی سے میجر آس اور باقی سب بے خبر تھے، کیونکہ شاکر کو شک گزر گیا تھا، تبھی وہ ان سے مکمل طور پر رابطہ ختم کر چکی تھی۔ ہیلو پیٹر۔ ڈرائنگ روم میں ایک خوش شکل 26-27 سال کا نوجوان داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی پیٹر کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی، میری فلائٹ لیٹ لینڈ کی ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ آ رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ان کی بے تکلفی اچھی تھی۔ اوہ، تو تمہارا ٹریولنگ بیگ؟ پیٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ یار اب وہ تو لانے سے رہا، وہ ہنسا۔ راستے میں ہوٹل چھوڑ کر آیا ہوں، وہ مزید بولا۔ تم یہیں ٹھہر جاتے، آخر کو تم ہمارا کام کرتے ہو، پیٹر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارا باس ایک کک مار کر مجھے اپنے محل سے سڑک پر پھینک دے گا۔ ہم اپنے ایک کمرے میں ہی خوش ہیں بھائی۔ وہ ضرورت سے زیادہ خوش مزاج تھا۔ ہاں، نہیں ایسا نہیں ہے، ایماز نے فائنل کیا ہے تبھی بلایا ہے تمہیں، پیٹر نے اسے حقیقت بتائی۔ نوازش بھائی، مجھ پر ناچیز پر بھروسہ کیا آپ لوگوں نے، بڑی بات ہے۔ اب کوئی چائے پانی بھی پوچھ لو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی ہے ہی دھوکے باز، بھلا میوریک کے کمرے میں آدھی رات کو کون گھس سکتا ہے؟ شاکر کو آج پھر موقع مل گیا۔ میں نے کمرے میں کسی کی پریزنس کو محسوس کیا، جب میں اندر گیا تو کوئی نہیں تھا، پھر کسی نے میرے اوپر چادر ڈالی اور کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میوریک سر تھامے بیٹھا تھا، منہاج اور شاکر اس کے کمرے میں کھڑے تھے اور میوریک بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ منہاج بے تاثر چہرہ لیے ادھر ادھر کمرے میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ ایماز، آخر تم ایک لڑکی پر بلائنڈ ٹرسٹ کیوں کر رہے ہو؟ میوریک بھی جھنجھلایا۔ منہاج اسحاق کچھ بھی کہے بغیر لمبے ڈگ بھرتا اس کے روم سے نکل گیا۔ اس کے قدموں کی دھک دھک ایماز پلازا کے فرش میں جذب ہو رہی تھی۔ اس نے نیلم کو ٹی وی لاؤنج میں LED پر کوئی پروگرام سنتے دیکھا۔ اس کی بے تاثر نگاہیں LED کی دیوار پر تھیں، نہ کہ اسکرین پر۔ ہیلو، امداد بلوچ ایک پرائمری اسکول ہے۔ اس نے اسکول کا نام لیا اور ایڈریس بتایا۔ وہاں حملہ کرنا ہے۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑا بول رہا تھا تاکہ اسے صاف سنائی دے، اور دوسری جانب نیلم کا سانس اٹک گیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اوپر گیا اور ایک CD لے کر آیا۔ کوئی ہے یہاں؟ نیلم بلند آواز میں بول رہی تھی۔ منہاج خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اسکرین پر 1 سال پہلے ایک اسکول میں ہونے والے بلاسٹ کا منظر چلنے لگا۔ بچوں کی آہیں سسکیاں گونجنے لگی۔ ایمبولینس کا بے تحاشا، ماؤں کی التجا کرتی آوازیں، خون میں لت پت لاشیں، قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ نیلم نے بہت کوشش کی تھی وہ اسکرین کی جانب نہ دیکھے۔ یہ کس کی آوازیں ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ حقیقتاً بھی یہ منظر اسے رلا رہا تھا۔ 5-6 سال کا بچہ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ لال رنگ سے داغدار سفید یونیفارم میں کلاس کے دروازے میں مرا پڑا تھا۔ کتابیں کہیں گری تھی تو بستہ کہیں پڑا تھا۔ روح کو دہلا دینے والا منظر تھا۔ یہ ان بچوں کی آخری تحریری تھی جن پر خون جمع تھا۔ منہاج جا چکا تھا۔ نیلم کوئی ہے چیختی آدھے گھنٹے بعد اندھے پن کا مظاہرہ کرتی اپنے کمرے میں پہنچی، واش روم میں گھس گئی۔ CN اسپیکنگ، ٹائیگر۔ کیپٹن نیلم، کیا خیر خبر ہے؟ شاکر ابھی تک نہیں گیا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج ڈھیر سارے سوال میجر آس کی جانب سے ہوئے تھے۔ ٹائیگر، ہماری بات غور سے سنیں۔ ہمیں اور کچھ نہیں معلوم کہ کیسے بلاسٹ کرنا ہے، خودکش حملہ آور بھیجنے ہیں یا بارود بھرا ٹرک، یا پھر فائرنگ، ہم کچھ نہیں جانتے، وہ گھبرائی اور بھرائی آواز میں بول رہی تھی۔ پلیز ان معصوم بچوں کو بچا لیں، مدد کریں ان کی۔ وہ اس کی ہچکی بندھنے لگی۔ وہ بیک وقت حساس بھی تھی اور بہادر بھی۔ کیپٹن نیلم، پلیز آپ رونا تو بند کریں، اس سے مشکلات میں اضافہ ہونے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملکہ، آواز بہت اونچی تھی، دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے وائرلیس پینٹ کی جیب میں ٹھونس دیا اور کرتی سے اچھے سے ڈھانپ لیا، چہرہ دھو کر آنکھوں میں پانی کے چھپاکے مارے۔ تم روئی ہو؟ اس نے نیلم سے پوچھا۔ وہ باہر بہت عجیب آوازیں، وہ ہراساں نظر آ رہی تھی۔ او، تم ڈر گئی ہو شاید، اور بور بھی ہو گئی ہو یہاں بند رہ کر۔ ریڈی ہو جاؤ، ہم آج آؤٹنگ پر جا رہے ہیں۔
منہاج نے چاہت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے اندر کے وحشی شخص کو اب سامنے کھڑی لڑکی کی معصومیت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر وہ سچ مچ اسے دھوکہ دے رہی ہے تو وہ موت کی سب سے بھیانک صورت دیکھے گی اس دنیا میں۔ ابھی؟ اس نے تر چہرہ دوپٹی کے پلو سے پوچھا۔ بالکل ابھی 10 منٹ ہیں تمہارے پاس ریڈی ہونے کو۔ وہ جا چکا تھا۔ اس نے گاجری رنگ کی کھلی بند چاک کی قمیض اور جینز کے ساتھ بڑی سی سیاہ رنگ کی شال اوڑھ لی۔ وہ جب باہر آئی تو اس کی چند لٹیں پونی ٹیل سے نکل رہی تھیں۔ یہ اس کی بے دھیانی ہی تھی۔ چلیں؟ نیلم کو دنیا میں سب سے زیادہ خوف اس آواز سے آتا تھا جو کتنے سالوں سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، نہ آنے والے سالوں میں اس نے چھوڑنا تھا۔ اس پرائمری اسکول کے سامنے میجر آس کے بندے گھوم رہے تھے۔ کوئی وین لے کر انتظار کر رہا تھا، کوئی چنے بیچ رہا تھا تو کوئی کلفی والے کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ ٹائیگر ابھی تک کوئی مشکوک فرد نہیں نظر آیا، نہ ہی کوئی ٹرک۔ اب کیا کریں؟ انس جو کلفی بیچ رہا تھا اپنے ایئر پیس میں بولا۔ مجھے لگ رہا ہے منہاج نے صرف نیلم کو خوفزدہ کیا ہے، میجر آس نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی شک پڑ رہا ہے، انس بولا۔ آئی بی 40 اسپیکنگ۔ انس سے رابطہ منقطع ہوا تو امداد بلوچ کی ٹیم کے ایک رکن نے رنگ کی۔ سر امداد بلوچ یہیں ہیں، اسی کسی قسم کے اٹیک کا حکم نہیں آیا۔ اطلاع تھی کہ خوشی کا عندیہ۔ شکر، میجر آس نے کہا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی تھی جب سامنے ایک کالے رنگ کے لباس میں مرد آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹائم بم تھا۔ اس گاڑی میں لگانا ہے۔ منہاج نے کار کی طرف اشارہ کرتے نیلم کے چہرے کو دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ لان میں پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے۔ منہاج کار سے ٹیک لگائے مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم پر نور اور صاف شفاف تھا، بے داغ، مگر اس کے دماغ میں ابھی صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے جیسے 13-14 سال پہلے ایک لڑکی نے دیا تھا۔ ہم جا کیوں نہیں رہے؟ نیلم نے حیرانگی سے پوچھا۔ کار خراب ہو گئی ہے ملکہ، اس نے نیلم کے چہرے پر جھولتی ایک لٹ پیچھے کی۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، پھر بھی میلوں کے فاصلے پہ تھا، اور ایک شخص جو میلوں کے فاصلے پر بھی سینے میں دل بنا دھڑک رہا تھا۔ عربی کی آیت ہے آگے، میں نہیں پڑھ رہی، آیت تو نہیں ہے، مطلب ایک عربی کی شاعری ہے جو میں نہیں پڑھ رہی۔ وہی سحر انگیز لہجہ، گھمبیر آواز، اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ کیا ہوا سمجھ نہیں آئی۔ وہی جملے تھے، وہی دل فریب مسکراہٹ، جان لیوا انداز۔ اس کو اپنے چہرے پر 2 انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ کتنی تپش تھی اس لمس میں۔ جب بھی نظر سے دور ہوئے دھیان میں میرے آ بسے، آنکھ سے چل کر دھیرے دھیرے منزل دل تک آ پہنچے۔ اس نے عربی شعر کا ترجمہ کیا۔ سر آپ کا کام ہو گیا، آدمی کی آواز نے دونوں کو حال میں پہنچایا۔ جاؤ تم۔ اس نے آدمی کو جانے کا اشارہ کیا۔ آؤ بیٹھو، وہ نیلم سے بولا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اندر بٹھایا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ سنو تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، ڈرائیور تمہیں بحفاظت پہنچا دے گا۔ نیلم کو اس کی ساری چال سمجھ آ گئی۔ کہاں پہنچا دے گا؟ اس نے غیر ارادی طور پر پوچھا۔ جنت میں۔ کار چل پڑی تھی۔ او گاڈ! کیپٹن نیلم، یہاں کوئی بم نہیں ہے، نہ ہی کوئی مشکوک بیگ، کوئی بارودی مواد ملا ہے، ایریا از سیکیور۔ اس کے ایئر پیس میں میجر آس کی آواز آ رہی تھی، مگر وہ ڈرائیور کی وجہ سے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ کیپٹن نیلم، آر یو لسننگ می؟ جواب نے دار۔ ڈرائیور ایک پلین سڑک پر کار سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ نیلم نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ممکن تھا کہ کار میں کیمرہ لگا ہو، تبھی وہ اچکولے کھاتے نیچے گر گئی۔ یہ ظاہر کیا کہ گاڑی کسی اونچی نیچی سطح پر چل رہی ہے۔ ٹائیگر، ہم جس کار میں ہیں اس کار میں ٹائم بم لگا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا کہ قیامت۔ میجر آس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ منہاج سے کوئی امید نہیں لگا سکتی، اس جیسا مردہ دل شخص، وحشی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میجر آس کا بس نہیں چل رہا تھا منہاج کا قتل کر ڈالے۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ انار ہو رہا تھا۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ اسکول میں بھی ٹائم بم لگایا گیا ہے، آپ اسکول خالی کروا دیں، کچھ کریں۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، کوئی ساؤنڈ ڈیٹیکٹر نہ ہو۔ اسے اس وقت اپنے سے زیادہ معصوم بچوں کی فکر تھی، وہ اپنے ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس بات کا میجر آس کو آج شدت سے احساس ہوا۔ نیلم فرنٹ سیٹ کا سہارا لے کر اٹھی، اپنے آپ کو بدحواس ظاہر کیا۔ ڈش بورڈ پر پڑے شو پیس میں چھپائے کیمرہ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے وہ ہاتھ مار کر گرا دیا۔
ظاہر یہی کیا کہ وہ سہارا ٹٹولتے گرا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس سے پہلے کہ وہ چھلانگ لگاتی اس نے ڈش بورڈ پر پڑا ایک پرچہ دیکھا جہاں ایک چائلڈ ہوم کا نیم اور نیچے 3 نمبر لکھا تھا 035۔ اس نے یہ حفظ کرتے چھلانگ لگا دی۔ چلتی گاڑی سے نیچے گرنے پر اسے بے شمار چوٹیں آئی تھیں۔ بابا، اس کے منہ سے آہ کی صورت یہ نام نکلا تھا۔ اسکول کے اندر داخل ہوتے میجر آس کے قدم تھم گئے۔ کوچنگ سینٹر میں 12ویں جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے ابرار صاحب کا مارکر ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لانا، انہوں نے شاگرد سے درخواست کی۔ کیپٹن نیلم آپ ٹھیک ہیں؟ آہ، اس نے اپنی چھلی کہنی سہلائی۔ جی ہم ٹھیک ہیں میجر آس، اسکول سیف ہے۔ آپ اس نے چائلڈ ہوم کا نام اور کوڈ بتایا۔ میجر آس نے کوڈ کو ٹائم کے طور پر لیا تھا، ابھی 5:15 ہوئے تھے اور کوڈ کو الٹا کرنے سے 5:35 بنتے تھے۔ اس نے فوج کو اطلاع کر دی اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی مطلع کر دیا، خود بھی ممکنہ جگہ پر پہنچ گیا۔ کیپٹن نیلم نے شال سے منہ چھپایا، ایک رکشہ روکا اور چائلڈ ہوم پہنچ گئی جہاں فوج پہلے سے موجود تھی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ایمبولینس بھی نیلم کے ایک کنارے پر سب کھڑی دیکھ رہی تھی جب اس نے ایئر پیس میں میجر آس کی آواز گونجی، کیپٹن نیلم آپ یہاں سے جائیں، ہو سکتا ہے منہاج نے اپنے بندے اس جگہ پر چھوڑے ہوں، یہ اس کی سازش ہے، آپ نکلے یہاں سے۔ وہ اس کی بات پر مختلف فوراً حرکت میں آئی جب اس کے سامنے ایک گاڑی کی اوٹ میں ایک بچے پر پڑی جو سڑک پر پڑے بھالو کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھالو اور سڑک پر 19 سالہ اس انٹیلیجنس سروس سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے لیے یہ ایک مشکوک بات تھی۔ وہ بجلی کے سرحد سے ایک بھی منٹ ضائع کیے بغیر بچے تک پہنچی۔ اس کا مقصد بچے کو بھالو سے دور کرنا تھا۔ بچے کو اٹھا کر وہ ابھی 7 میٹر دور ہی گئی تھی کہ بلاسٹ کی اسٹرینتھ نے اس سمیت بچے کو دور پھینکا۔ آس پاس موجود ایمبولینس آگ پکڑ چکی تھی، عمارت بھی متاثر تھی، چند فوجی افراد اور 2 عورتیں، 4-5 بچے بھی زخمی ہو چکے تھے۔ ایک بم وہ ڈسپوز کر چکے تھے مگر یہ بھالو 2-3 منٹ قبل ہی کوئی رکھ کر گیا تھا۔ نیلم نے چونک کے چادر سے منہ چھپا رکھا تھا، اس لیے بچے کے پاس گئی عورت کون تھی کوئی پہچان نہ پایا۔ اس سے پہلے کہ دھواں چھٹتا اور ماحول پہلے جیسا ہوتا اس پر نظر رکھتا ٹائیگر دوڑ کر اس تک آیا جس کے سینے سے لگا بچہ خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا اور نیلم خود اوندھی گری تھی، اس کی چادر پیچھے سے جل چکی تھی، مٹی اور دھواں، آگ کے شعلے نے مزید کچھ نہ دیکھا۔ یا میجر آس نے بچے کو دوڑ کر ایک فوجی کے حوالے کیا اور نیم بے ہوش نیلم کو اٹھا کر اپنی کار میں ڈالا جس کی حالت دھماکے کی وجہ سے پہلے ہی بہت خستہ حال تھی۔ ممکن تھا کہ وہ 1-2 کلومیٹر ہی چل پاتی اور یہی ہوا تھا۔ سنسان سڑک پر گاڑی کے اندر رکنے پر میجر آس نے اسٹیئرنگ پر اپنا زوردار مکہ برسا کر غصہ نکالا۔ اف، یہ لڑکی کتنی چالاک ہے، اس نے جان بوجھ کر شو پیس گرایا تاکہ کیمرہ نیچے گر جائے۔ شاکر لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب دیکھتا دھاڑا، سر میں نے چھلانگ لگا دی ہے، لڑکی اندر ہی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، جیسے اسے کچھ نظر نہ آتا ہو۔ ڈرائیور نے پیٹر کو کال کی۔ اگر وہ واقعی ایجنسی کی بھیجی گئی ہے تو وہ اب تک اطلاع دے چکی ہوگی اور اپنے آفیسرز کو، اور اسکول خالی ہو چکا ہوتا۔ پیٹر نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اور چائلڈ ہوم کی جو چٹ میں نے رکھی تھی اس پر تو اس لڑکی کی نظر پڑی ہوگی، تبھی چائلڈ ہوم پر فوج وقت سے پہلے پہنچ گئی۔ شاکر نے ثابت کر دیا وہ راہ کا بندہ تھا۔ تم نے کہا تھا بم بلاسٹ نہیں ہوگا، اگر ایسا کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ منہاج جو کب سے لاؤنج میں ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا ضبط سے پھٹ پڑا۔ شاکر کو کالر سے پکڑ کر دور پھینکا پر اس کا لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ پر پڑی ہر سجاوٹ کی چیز، جدہ سے لائی سراہیاں سب پھینک دیں، کرچی کرتی کر دیا۔ پیٹر سہم کر دور کھڑا تھا تو شاکر شاکڈ ہتھیلیوں کے بل پڑا اس کی ہیجانی کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل تھا جو میں تم لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اگر وہ مر گئی تو؟ ایک ہی سوال اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ ابھی وہ محبت میں اس سٹیج سے گزر رہا تھا جہاں محبوب اپنے آپ میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو چن لیا تھا اور اب وہ پچھتا رہا تھا۔ بابا، آپی، وہ زور زور سے اسٹریچر سر پٹک رہی تھی۔ اس کی یہ حالت میجر آس کے منہ پر تماچے مار رہی تھی۔ بھاڑ میں گئی انا، بھاڑ میں گیا ماضی۔ سامنے درد سے تڑپتا، زخموں سے چور وجود صرف ایک محب وطن کا تھا،
ایک ایسے انسان کا جس نے انسانیت پر اپنا آپ قربان کر دیا تھا۔ وہ کار سے اترا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، تکلیف میں ہم ہمیشہ ماں باپ کو ہی پکارتے ہیں، ان سے زیادہ محبت ہم کسی سے نہیں کر سکتے، کسی سے بھی نہیں۔ انسانی رشتوں میں وہ سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ نیلم کو پیر سے پکڑ کر باہر کھینچا اور کندھے پر اٹھا لیا۔ 6:30 کا وقت تھا، مغرب بھی ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنا وائرلیس بچہ پکڑاتے وقت فوج کو ہی تھما دیا تھا، اجرت میں واپس لینا بھول گیا۔ ممکن تھا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ اسے اٹھائے جنگل کی طرف نکل گیا۔ سفیدے کے لمبے لمبے درخت عجیب ہولناک منظر پیدا کر رہے تھے۔ گیدڑوں کی آواز بھی قریب آ رہی تھی۔ میجر آس نے بہت مشکل سے اپنا پیر ایک درخت پر رکھتی نیلم کو تھامتے ہی بائیں شوز کے موزے سے ریوالور نکالا۔ کون ہے وہ؟ شاید ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کے ناخن میجر آس کے کان کے پیچھے چبھے تھے۔ میں ہوں ٹائیگر، وہ خاموشی میں بولا۔ نیچے اتارے ہمیں، وہ سختی سے بولی۔ میجر آس نے رک کر اسے نیچے اتارا۔ اس کی چادر جل چکی تھی، ایک ٹکڑا جو بچے کے اوپر ہی رہ گیا تھا۔ اس نے پونی کھینچ کر بال کھلے چھوڑ دیے۔ اس کی کمر سے بھی شرٹ جل گئی تھی، پوری کمر خون سے لت پت ہوئی تھی۔ سفید جلد جھلس کر عجیب بدنما ہو گئی تھی جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب بھی درد و تکلیف کی کیفیت کی انتہا پر تھی، مگر میجر آس کی نظر میں بے باک لڑکی کو آج اپنے حلیے کی پرواہ تھی۔ کیپٹن نیلم، اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے پکارا۔ جی؟ وہ اب بھی سنبھل نہیں پائی تھی۔ کانٹیکٹ ڈیوائس ہے ابھی آپ کے پاس؟ اندھیرے میں دونوں کو بمشکل ایک دوسرے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ نیلم نے رخ موڑ کر جیک سے وائرلیس کو آزاد کرتے اس کو تھمایا۔ بہت دیر کوشش کرنے کے بعد فریکوینسیز ایشو آ رہا تھا۔ سیل فون آیا ہے آپ کے پاس؟ اس نے پوچھا۔ وہ دوسرے والا ہے۔ اس سے مراد وہ سیل تھا جسے وہ صرف منہاج کے سامنے استعمال کرتی تھی۔ اس میں صرف اس کا ہی کانٹیکٹ تھا۔ او نو، جلدی کریں۔ نیلم نے سیل فون نکال کر اسے دیا۔ ٹائیگر نے اس میں سے سم نکالی اور توڑ توڑ کے کچرا کر دیا۔ جب سم کا حشر نشر ہو گیا تب اس نے سانس لیا۔ منہاج تو نہیں، مگر شاکر اس کے نمبر سے لوکیشن چیک کر سکتا تھا، تبھی یہ احتیاط ضروری تھی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی، پھر یہ سوچ کر کہ کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو بند کر دی۔ نیلم، وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور درخت سے ٹیک لگائے نڈھال سی بیٹھی تھی وہ۔ میجر آس کے لڑکیوں کے معاملے میں پتھر دل نے آج اس لڑکی پر بڑا ترس کھایا تھا۔ نیلم، اس نے پھر پکارا۔ وہ اس کا گال تھپکنا چاہتا تھا، مگر اٹھتا ہاتھ بار بار پہلو میں گر جاتا۔ آپ یہیں رکیں۔ وہ سیل کی ٹارچ کرتا آگے بڑھ گیا۔ جنگل ہی جنگل میں پیر رکھنے سے فقط پتوں کی آواز آ رہی تھی۔ 40 منٹ بھاگ بھاگ کر تلاش کرنے کے بعد ایک نلکا نظر آ گیا۔ شاید یہاں سے آگے کامی فاصلہ ہو جنگل ختم ہونے میں۔ وہ راستہ یاد کرتا واپس آیا۔ کیپٹن نیلم، پانی مل گیا ہے، آئیں۔ اس نے نیلم کو سہارا دیا۔ کمر جھلسی الگ تھی۔ گاڑی سے گرنے پر ماتھے کی چوٹ، چھلی کوہنیوں سے ٹپکتا خون، اس کا اسٹیمنا تھا کہ وہ ابھی تھوڑے سے ہوش میں تھی۔ ٹائیگر جھکا اور اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ انٹری ٹیسٹ کے دوران جب اس کا بے ہوش وجود اٹھایا تھا، اس لڑکی سے اسے نفرت محسوس ہوتی تھی اسے، اور آج صرف ہمدردی تھی، ایک انسانی ہمدردی۔ ہم چل سکتے ہیں میجر آس۔ وہ نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی یہ زحمت نہ کرتا۔ اس کے لہجے کی ناگواری نے کیپٹن نیلم کی رہی سی ہمت بھی توڑ دی۔ وہ خاموشی سے اس کی شرٹ کو کندھوں سے دبوچے ہوئے تھی۔ میجر آس نے شرٹ کی سخت کو پوری توجہ سے محسوس کیا۔ بابا، وہ درد کو برداشت کرتی نڈھال ہوتے بولی۔ فوج میں جانے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں آس۔ اس کے بابا کا جملہ اسے آج بھی یاد تھا۔ یہی بات اس نے نیلم کو سمجھائی تھی، مگر وہ نہیں مانی تھی۔ وہ اس کی ضد میں اس فیلڈ میں آئی تھی، اور آج میجر آس اسے اسی درد سے گزرتا دیکھ رہا تھا جس سے سالوں پہلے وہ گزرا تھا۔ تب وہ بھی صرف ایک ہی نام پکارتا تھا، بابا۔ اندھیرے میں کوئی اس کی نم آنکھیں نہیں دیکھ سکا تھا کہ یہ لفظ بابا اسے کیا کیا یاد کروایا تھا۔ نلکے کے پاس پہنچ کر اس نے نیلم کو نیچے اتارا اور نلکا چلانا شروع کیا۔ جلتے زخموں پر جب سرد ٹھٹھرتی دسمبر کی سرد رات میں پانی گرا تو اس کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی۔ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔
وہ جس نے کبھی چولہے کی تپش بھی نہیں برداشت کی تھی، آج اس کا حسن اتنا بے مول ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس کو لگا اس کے زخموں سے خون رسنا بند ہو گیا ہے۔ اس نے بس کہہ کر ٹائیگر کو روکا اور نلکے کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اندھیرا اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور نیلم جس حال میں تھی اس نے اللہ کا شکر کیا، اس نے دن کے بعد رات بھی بنائی ہے۔ اس نے بال نچوڑے، اپنی شرٹ بھی جو کمر پر تھی، جو پوری نہیں تھی، پوری جل چکی تھی۔ میجر آس نے سردی کے باعث جو جیکٹ پہنی تھی اسے اتار کر دے دی۔ پہن لیں اسے۔ نیلم نے مشکور نظروں سے اس ہیولے کو دیکھا۔ بھاؤ بھاؤ، شاید کوئی جنگلی کتا تھا، آواز قریب سے آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے ٹارچ آن کی اور کتے نے اسی وقت حملہ کیا۔ ٹائیگر نے کلابازی کھاتے کتے کو دور پھینکا اور فائر کر دیا۔ آواز بند ہو گئی۔ جنگلی، وہ اپنے منہ پر اس کا پنجہ محسوس کرتا نوحد سے بولا، کہیں پنجہ تو نہیں مار دیا؟ نیلم فکر مندی سے بولی، نہیں، بس لگتے لگتے رہ گیا۔ اس نے پسٹل پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ پانی پی لیں آپ، یہ صرف پانی ہے۔ وہ نلکا چلانے لگا تو نیلم نے جی بھر کر خود کو سیراب کیا۔ آپ بھی پی لیں، ہم چلاتے ہیں۔ وہ اس سے موبائل پکڑتی بولی، چلائیں۔ وہ ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اسے دیکھتے بولا، جس نے سیل نلکے کے ارد گرد بنی دیواروں میں سے ایک پر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے سامنے دیکھنے پر ساری روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ نیلم نے اس کی ہلکی بڑی شیو کی چمک کو محسوس کیا تھا۔ سلیوز چڑھائے وہ ہلکے سے جھکا ہاتھوں کی مٹھی بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالوں کا آبشار ماتھے پر بکھرا تھا۔ چلا کیوں نہیں رہی؟ وہ اندھیرے کی بنا پر اس کی محویت نہیں محسوس کر سکا۔ وہ اس کو چلائیں گے کیسے؟ یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ اف، ہٹیں، یہ پکڑیں۔ اس نے موبائل نیلم کو پکڑایا کہ اس پر روشنی کرے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ اوپر کریں اسے، پھر نیچے، اوپر نیچے۔ وہ دیکھیں پانی آنا شروع ہو گیا۔ وہ اپنی ہی جون میں بول رہا تھا جب اس کی کھلکھلاہٹ بند نہیں ہو رہی تھی۔ ہا ہا ہا، وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ برا سا منہ بناتا بولا۔ ہا ہا، کچھ نہیں، وہ ہنسی کے درمیان بولی۔ چلے، نہیں پینا مجھے پانی؟ وہ جانے لگا۔ اچھا، اب لڑکیوں کی طرح نخرے مت کریں، آئیں واپس۔ اس نے نلکا چلانا شروع کیا تو وہ ایک نظر اسے گھورتا نلکے کے پاس آ گیا اور سابقہ پوزیشن میں کھڑا پانی پینے لگا۔ ٹارچ سے نکلتی روشنی کی شعاعوں میں اس کی ہتھیلیوں سے گرتا پانی چمک رہا تھا۔ ہتھیلیوں کو لبوں تک لے جاتے وہ آنکھیں بند کر کے پانی پی رہا تھا۔ اتنا معصوم اور دل چرا لینے والا انداز تھا اس کا کہ وہ دم بخود رہ گئی، اور اس نے پھر ہتھیلیوں کا پیالہ نلکے کے منہ سے آگے کیا تو وہ چونکی۔ جی۔ اس نے پھر سے نلکا چلانا شروع کیا۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے۔ یہ مہتاب، یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، ایسا زخم تو دل پر کھایا جا سکتا ہے۔ پھٹا پرانا خواب ہے میرا، پھر بھی تابش، اس میں اپنا آپ چھپایا جا سکتا ہے۔ اوکے، سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں اسٹاپ کرتے ہیں، اینڈ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔